لیکن جناب عباس کی پوری زندگی فضائل سے بھری ہوئی، جن کی کنیت مولا علی نے رکھی ابوالفضل، فضائل کا باپ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ہاں، بیٹے کا نام فضل تھا، لیکن مولا نے پوتے کے پیدا ہونے سے پہلے فرمایا یہ ہے ابوالفضل، فضیلتوں کا باپ۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ فضیلتوں کے باپ ہے مولا عباس علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کا علم، ان کی اطاعت، اور میں جملہ رات والنٹیئرز آئے تھے گھر پہ تو ان سے جملہ پیش کر رہا تھا، وہی پڑھ کے مسائل کی طرف آؤں کہ رسول خدا کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس، جناب سیدہ کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس، مولا امیر کے پاس سفارش چاہیے ہو تو مولا عباس، مولا حسن، مولا حسین، جناب زینب، اور کسی بھی امام کے پاس اگر سفارش چاہیے تو ان سب کے پاس بس ایک سفارش ایسی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ ہے حضرت عباس۔ بہت سے لوگ جناب عباس علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کا اس پوری کائنات میں مقام کیا ہے۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں انہیں سلام، کہ دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان، سید الاولیاء مولا کائنات، دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس علیہ السلام۔ تاریخ بغداد شیعہ تاریخ نہیں ہے، میں نے زحمتوں کا تمام کیا، مجھ سے یقین میں نے بالکل پڑھا نہیں جانا۔ تاریخ بغداد شیعہ تاریخ میں رائٹر بہت تفصیل سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا، پل فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، حسین کی زیارت کی اجازت نہیں، جو زیارت کرے گا وہ اتنا ٹیکس دے پھر زیارت کر سکتا ہے۔ آج لوگ روتے ہیں ویزے مہنگے ہو گئے، ٹکٹیں مہنگی ہو گئیں، بہت بڑے بڑے ٹیکس لگا دیے گئے، ہم سے زیارت نہیں ہو پا رہے۔ یہ نئی بات نہیں، بنی عباس نے ٹیکس لگا دیا، لوگ اپنے گھر بیچ کے زیارت پہ جاتے ہیں، سب نے ایک محدود طبقہ۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو زیارت پہ جاتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ بالکل صحیح بات ہے، زائرین کم ہو گئے لیکن زائرین ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون جب پل بغداد پہ پہنچی، بنی عباس کے کارندوں نے کہا وہ بڑھیا جانتی نہیں ہو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں زیارت حسین کی اجازت دینے سے پہلے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، ہاتھ کاٹ دو۔ اس کارندے نے کہا ہم الٹا ہاتھ نہیں سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا۔ اس کارندے نے کہا بنی عباس کے ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر آ گئی ہو؟ کہا میرے پاس حسین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے زائرین کم ہو گئے، واجب نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عقیدتوں کو سلام۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسا نہیں کر سکیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قربانی دے سکتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ دو افراد آئیں گے تو ایک کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرے کو زیارت کی اجازت دی جائے گی۔ تاریخ بغداد کے حاشیے پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ٹانگوں سے اپہج ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے آخری مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت کروا دو، میں مرنے سے پہلے مولا حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے کپڑے میں ماں کو باندھا، پشت پہ سوار کیا، لے جانے لگا۔ اس کے پاس سواری نہیں تھی، گھوڑا نہیں تھا، خچر نہیں تھا۔ جب پل بغداد پہ پہنچا انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم زیارت حسین کے لیے۔ انہوں نے اس جوان لڑکے کا گلا کاٹا، اسے فرات میں پھینک دیا۔ بوڑھی خاتون سے کہا جاؤ اپنے مولا کی زیارت کو چلی جاؤ۔ خاتون نے پوچھا میرا بیٹا کہاں؟ کہا ہم نے تیرے بیٹے کو مار دیا۔ آپ جانتے ہیں نا ماں کو جب صدمہ ملتا ہے اولاد کا اس سے غم برداشت نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کفریہ جملے کہہ جاتے ہیں اللہ نے میرے بیٹے کو کیوں مارا، آئمہ سے لڑنے لگتے ہیں، معصومین سے لڑنے لگتے ہیں۔ اس بوڑھی خاتون کے زبان سے بھی کچھ ایسے جملے نکلے،
کہ حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی، عباس نے میرا بیٹا چھین لیا۔ چل تو سکتی نہیں تھی، انہوں نے دھکا دیا، گر گئی زمین پہ، اب گھٹنوں اور ہاتھوں پہ چل رہی تھی، نابینا تھی، پوچھ رہی تھی کربلا کس طرف ہے، جاؤں کہاں، رو رہی تھی کہ اس طرف کربلا ہے، بار بار کہتی جاتی تھی عباس نے میرا بیٹا لے لیا۔ اتنے میں آواز آئی اپنے بیٹے کی کہ اماں میں واپس آ گیا۔ کہا بیٹا لیکن مجھے تو سپاہیوں نے بتایا تھا تیرا قتل کر دیا۔ اماں میں مارا گیا تھا۔ بیٹا پھر تو واپس کیسے آیا؟ اماں آپ نے عباس ابن علی سے شکوہ کیا تھا، مجھے حضرت عباس واپس لائے ہیں۔ تاریخ بغداد کے حاشیے پہ موجود ہے، کوئی شک سے نہ سنیں۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی خاتون تھی، رونے لگی مولا میں نے بہت گستاخی کی تھی، میرا دل ٹوٹ گیا تھا، نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکل گیا، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے مولا کی زائرہ ہیں، میرے مولا کا ہر زائر میرے نزدیک محترم ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ کہ نہیں مولا آپ نے اگر معاف کر دیا ہے تو مجھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ چومنے دیجئے۔ جناب عباس نے فرمایا اماں میں عباس ہوں۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا ہاں مولا میں جانتی ہوں، لیکن مولا میں ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں۔ جناب عباس نے دوسری مرتبہ فرمایا اماں میں عباس ہوں۔ جب اس بوڑھی خاتون نے کہا مولا میں جانتی ہوں میں نے گستاخی کی، میں ایک مرتبہ معافی کے لیے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں، مولا نے ایک مرتبہ کہا اے میرے مولا کی زائرہ، اگر میرے ہاتھ ہوتے، میری بہنوں کی چادریں، میری بھتیجی کو تماچے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھائی آج گلے میں طاقت نہیں ہے، رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ بیٹا پانی دینا۔ آئیں ذرا میں جناب عباس کو آپ کی خدمت میں ان کی شہادت کو پیش کروں۔ جانتے ہیں جناب عباس سے مانگنا ہو تو 4 واسطے ہیں، بتاؤں آپ سے۔ پہلی جناب فاطمہ الزہرا، بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، یعنی جناب ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا۔ مولا عباس کا دوسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ ہے، تیسرا واسطہ جناب ام البنین ہے، اور جانتے ہیں چوتھا واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی ہے جن کے کان بہت زخمی تھے، نام سکینہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی تھک کے نہ سنیے گا، 8 محرم گزر گئی ہے، کل 9 محرم ہے، پرسوں عاشورہ ہے، بتایا جا رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہوگی، لیکن آپ پیاسے تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ جناب عباس بہت غیرت مند تھے، جب انہوں نے سنا نا کہ ایک بچی بار بار کہہ رہی ہے العطاش العطاش، تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، سارا دن بار بار کہتے رہے مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے سپہ سالاری فوج کی کون کرے گا۔ جب تیسرا حملہ ہوا نا عمر سعد کے لشکر کی طرف سے اور جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا تو مولا عباس کے آنسو بہنے لگے، کہا مولا یہ بزرگ اصحاب کہاں لڑ پائیں گے، مولا یہ پیاسے اصحاب کہاں، ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب جناب اون و محمد کے لاشے آئے نا، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، مولا نے فرمایا مولا گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجئے ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ایک وقت آیا جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا مجھے ایک مہلت دے دیجئے۔ مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے بھائی میرے شیر تھوڑی دیر اور صبر کر لیجئے میں آپ کو اجازت دوں گا۔ بس بھئی جناب عباس خیموں کے سامنے کھڑے تھے، اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے،
اچانک مولا کے کانوں میں آواز آئی کوئی بچی مشکیزہ ہلا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا زیادہ پیاس ہوتی ہے لوگ خالی مشکیزیں ہلا کے دیتے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو۔ تو جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی مشکیزیں ہلائے جا رہے ہیں۔ مولا خیمے میں آئے، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بچوں کے ساتھ مشکیزیں ہلا ہلا کے دے رہی ہے، شاید پانی رہ گیا۔ ایک بچے نے مشکیزہ لبوں پہ لگا رکھا تھا، شاید ٹھنڈک مل جائے۔ اب جناب عباس کی غیرت سے برداشت نہیں، آواز دی، بی بی ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے صرف پانی لانے کی اجازت دے، میں آپ کو پانی لا دوں۔ بی بی نے مشکیزہ لیا، کہا چچا میرے ساتھ چلیے۔ کہا بابا چچا عباس سے کہیے ہمیں پانی لا دیں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ چھوٹی بی بی کو دیکھا، پھر مولا عباس کی طرف دیکھا، کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو رد نہیں ہو سکتی، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا جناب عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی، بس اجازت ملنا چاہیے، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جناب عباس نے فوراً کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جیسے ہی جانے لگے نا مولا حسین نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے وداع کریں، آخری مرتبہ یعنی اب ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ بیٹا پانی دے دو۔ جناب عباس علیہ السلام اس خیمے میں آئے، اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی۔ اگر دیکھ سکے سب میرے طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی اور بلند آواز سے کہا بی بی عباس کا آخری سلام قبول کیجئے۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا خیمے کا پردہ کھولا، کہا عباس میرے بھیا ابھی نہ جائیے گا، ذرا خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس خیمے کے اندر آئے، 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، بی بی کربلا میں 56 برس کی ہے، جناب عباس 34 برس کے، بی بی نے پالا تھا جناب عباس کو۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جیسے ہی مولا عباس آئے نا خیمے میں، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی، کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا زینب اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، آپ کی چادر چھین لی جائے گی، آپ کو پتھر مارے جائیں۔ بس یہ جملے سننا تھا، جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ کہا عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا تو عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے فرمایا نا بی بی الوداع، عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے۔ جناب عباس فوراً خیمے سے باہر آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کا آواز کہا بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں چادروں کی پردوں کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب کسی کے پردے کی ضمانت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھائی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، ہر سوار کو مولا حسین نے بازو پکڑ کے سوار کرایا تھا۔ جناب عباس نے نہیں بلایا مولا مجھے سوار کرا دیجئے، کیوں؟ مولا دیکھ رہے ہیں مولا حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا۔ میں آواز دے کے کہوں گا اے غازی عباس ابھی جناب زینب ہیں، وہ خیمے سے باہر آ کے اجرکم اللہ۔ بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا،
گھوڑے کو ایڑ لگائی مجھے فرات تک پہنچا دے۔ مرحوم عبداللہ شہادی نے لکھا ہے جناب عباس جب جانے لگے تو عمر سعد نے جو تیر انداز تھے وہ 4000 تھے، جو تیر چلانے والے تھے نا جناب عباس پہ وہ 4000، تلواروں والے الگ، نیزے والے الگ، 4000 تیر انداز سے کا تیر چلاؤ، عباس فرات تک نہ جائے۔ تیر چلنے لگے، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کرو، گلے میں طاقت نہیں۔ جیسے جناب عباس چلے نا، ہاتھ میں پرچم تھا، ایک چھوٹی سی بی بی نے بچوں سے کہا بچوں خیموں سے باہر آ جاؤ، ہاتھوں میں کوزے لے لو، میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، ابھی پانی لائیں گے میں خود سیراب کروں گے۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا علم جا رہا ہے، جناب سکینہ نے فرمایا بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں۔ ایک مرتبہ علم نشیب میں اتر گیا، بی بی نے فرمایا بچوں میرے چچا فرات میں اتر گئے ہیں، بس ابھی پانی لا رہے ہوں گے۔ میرا بھائی، میرا بچہ 2 منٹ میں پڑھوں گا، مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، میرے بھائی بھی برداشت نہیں کر رہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جب جناب عباس پانی بھر رہے تھے نا، انہیں فرات میں جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا تھا، بار بار کہہ رہے تھے بی بی میں نے پانی بھر لیا۔ اے عباس، مولا آپ کی عظمتوں کو سلام، مولا آپ کی سواری کو سلام۔ کیا کیا مولا نے؟ جانتے کیا کیا؟ میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ مولا نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، تو بے زبان جانور ہے پانی پی لے۔ مقتل میں لکھا ہے جانور نے گردن ہلا دی، میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ بے زبان جانور تھا، اسے بھی پتا تھا کوئی بچی پیاسی ہے، اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ مولا نے ایک مرتبہ مشکیزہ بھرا، کاندھے پہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، جب چلنے لگے نا بی بی نے آواز دی بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے، اپنی زبانیں